نبی آ کے یہ اعلان کرتا رہا لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نبی نے یہ اعلان کیا۔ قوم پوچھتی اے وقت کے نبی اگر الہ ایک ہے، معبود ایک ہے اور وہ سچا معبود ہے تو اس کے ہونے کو پر کوئی دلیل پیش کرو۔ ہر دور کا نبی اپنے اپنے علم، اپنی اپنی استطاعت اور خدا داد طاقت کے ذریعے دلیل پیش کرتا۔ کسی نبی نے یہ دلیل دی کہ ان الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ دیکھو سورج جو ہے یہ مقررہ وقت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، مقررہ وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، یہ میرے رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہ بولے کہ میرا رب وہ رب ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ کبھی دلیل دیتے ہیں کہ لوگوں میرا رب وہ رب ہے جو سورج کو مشرق سے لا کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ کسی نبی نے دلیل یہ دی کہ میرا رب وہ رب ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ کسی نے دلیل یہ دی کہ دیکھو یہ رات ہو رہی ہے، یہ صبح ہو رہی ہے، یہ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، یہ رب کے ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ کسی نبی نے دلیل دی دیکھو اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، یہ رب کے ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ کوئی نبی دلیل یہ دے گا دیکھو آسمان خالق کائنات نے بغیر ستون کے کھڑے کیے، یہ رب کے ہونے پہ دلیل ہے۔ کسی نے کہا دیکھو رات خالق کائنات نے ستاروں سے سجائی ہوئی ہے، یہ ستارے رب کے ہونے پہ دلیل ہیں۔ یہ کائنات کا نظام یہ کبھی ترم برم نہیں ہوا، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اس میں تغیر و تبدل نہیں آیا، تو یہ خالق کائنات کے ہونے پہ دلیل ہے۔ کوئی تو ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی جو خدا داد طاقت تھی اس کے مطابق امت کو پیغام دے کے جا رہا ہے، ساتھ دلائل دے کے جا رہا ہے۔ قوم نہ مانی، کسی قوم نے کوئی کہہ کے کوئی بہانہ لگا کے انکار کر دیا، کسی قوم نے کوئی بہانہ لگا کے انکار کر دیا، کسی قوم نے کوئی بہانہ لگا کے انکار کر دیا۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ نبی کا دور آ گیا۔ آپ نے بھی فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا ہاں ہم آپ سے سن کے رب کو مان تو لیں گے کہ رب ایک ہے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک وہ ایک رب ہمیں دکھا نہیں دیتے تب تک ہم آپ کو پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنا مان لیں گے کہ رب ایک ہے، لیکن ایک تب مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ نبی نے فرمایا اے میری قوم تم رب کو دیکھنے کی بات کرتے ہو، آج تک رب کا دیدار تو میں نے بھی نہیں کیا۔ فریاد کر بیٹھا تھا کوہ طور کے اوپر، تجلی بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ دنیا میں رہ کر رب ذوالجلال کی ذات کا نظارہ کرنا، دیدار کرنا کسی انسانی بس کی بات نہیں۔ تو قوم نے کہا کہ جب رب دکھا نہیں سکتے تو ہم رب مان بھی نہیں سکتے۔ رب کو ہم تب مانیں گے جب رب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ الغرض 1.25 لاکھ نبی یہ اعلان کرتے گئے لا الہ الا اللہ، اور دلیل میں بے شمار دلائل دنیاوی اور آسمانی دیے، لیکن قومیں جب نہ مانی اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ دعویٰ وہیں پہ رہا لا الہ الا اللہ، اور دلائل بھی وہیں پہ رہے انبیاء کرام کے، اور وہ رد بھی ہوتے رہے۔ اب چونکہ آخری نبی دنیا میں آنا تھا، یہ خاتم النبیین نبی ہے، اور جہاں پہ آ کے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا، وہ اعتراض جو آدم کے دور سے شروع ہوا عیسیٰ علیہ نبی کے دور تک چلتا آیا، اب خالق کائنات نے اس اعتراض کا جواب بھی دینا تھا۔ چونکہ نبی آخری ہے، دعویٰ وہی کرے گا لا الہ الا اللہ، لیکن جب اعتراض ہوگا کہ میرے جس خدا کی بات کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ وہ خدا دکھاؤ تو صحیح کیسا ہے، تو فرمایا اس دعوے کے اوپر جو دلیل ہے میں ایسی دے دوں اس دلیل کے بعد ہر ایک بندے کا منہ بند ہو جائے۔ ان پردوں کے اندر خالق کائنات نے مصطفیٰ کے نور کو اس لیے رکھا تاکہ ہر ایک پردے کا رنگ مصطفیٰ کے اوپر چڑھ جائے، اور مصطفیٰ میرا ہی عکس بن کر، میرا ہی مظہر عتم بن کر جب دنیا کے اندر جائے اور اعلان کرے لوگوں لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اعتراض کریں لوگ اور کہیں کہ محمد مصطفیٰ اگر وہ ایک رب ہے تو دکھاؤ کیسا ہے، تو میرا نبی سینہ تان کے کہے ہاں ہاں رب ایک ہی ہے، اگر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو تو من رآنی فقد رأى الحق، مجھے دیکھ لو رب میرے ہی جیسا ہے، کیونکہ میں رب کے رنگوں سے رنگ کے آیا ہوں، اس کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے آیا ہوں۔ جس نے رب کو دیکھنا ہے رب دیکھ، مجھے دیکھ لو رب میرے ہی جیسا ہے۔ اب ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے، فصل جب آپ بونے لگتے ہیں تو آپ بیج لینے کے لیے جاتے ہیں بریڈ دکاندار کے پاس، مکئی کا، گندم کا، چاول کا بیج لینے کے لیے آپ جاتے ہیں کہ مجھے بیج چاہیے۔ دکاندار کیا کرتا ہے، اس کے پاس اتنا بڑا گودام ہوتا ہے، مارکیٹ ہے، وہاں پہ جا وہ ایک چھوٹی سی پلیٹ کے اندر یا مٹھ کے اندر تھوڑا سا بیج لا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، ایسے ہی کرتا ہے، تھوڑا سا بیج آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا اور کہے گا بھئی یہ ہے میرے پاس بیج، یہ کیا ہے میرے پاس بیج ہے، یہ سیمپل ہے۔ آپ پھر کیا کہتے ہیں، بھی اتنا بیج مجھے دے دو، من چاہیے، 2 من چاہیے، اب تھوڑا چاہیے، بھی اتنا بیج مجھے دے دو۔ آپ نے دیکھے تو 4 دانے ہیں لیکن آرڈر آپ نے 2 بوریوں کا دے دیا، کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ اس لیے دیا یہ جو سیمپل آپ نے دیکھا ہے نا، یہ سیمپل اسی کا ہے جو پیچھے ہے، مارکیٹ میں پیچھے گودام میں پڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم رب دیکھنے کی بات کرتے ہو، رب تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے، ہاں میں رب کا سیمپل بن کے آیا ہوں۔ فَإِذَا هُوَ كَمَثَلِي، مثل کہتے ہیں بعض وجوہات سے ایک جیسا ہونا، اور مثل کہتے ہیں من کل الوجوہ ایک جیسا ہونا، ہر اعتبار سے ایک جیسا ہونا۔ محمد مصطفیٰ ہر اعتبار سے خدا جیسے نہیں ہے، بعض صفات کے اعتبار سے خدا جیسے، ذات کے اعتبار سے نہیں، صفات کے اعتبار سے خدا جیسے۔ تو فرمایا میں رب ذوالجلال کی صفتوں کا رنگ لے کے آیا ہوں، میں رب ذوالجلال کی صفات کا رنگ اپنے پر چڑھا کے آیا ہوں۔ اگر خدا رحمان ہے تو میں بھی رحمان ہوں، اگر وہ رحیم ہے تو میں بھی رحیم ہوں، وہ صادق ہے تو میں بھی صادق ہوں، وہ امین ہے تو میں بھی امین ہوں، وہ اول ہے تو میں بھی اول ہوں، وہ آخر ہے تو میں بھی آخر ہوں۔ فرمایا میں رب ذوالجلال کا سیمپل بن کے آیا ہوں۔ اب من رآنی فقد رأى الحق، اگر رب دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھ لو، رب پیچھے میرے ہی جیسا ہے، رب میرے ہی جیسا ہے۔ تو ان صفات کے اندر مصطفیٰ کی حقیقت اور نورانیت کو اس لیے رکھا تاکہ مصطفیٰ کے اوپر ساری صفات کا رنگ چڑھ جائے۔ حضرات ذی وقار